اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى والديه وآله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب وہ دعاؤں کو انداز اثر دے جو ہستی مومن کو انوار سے بھر دے یا رب دعاؤں کو وہ انداز اثر دے جو ہستی مومن کو انوار سے بھر دے پھر گونج اٹھے مجھ سے ملائکہ کے نشیمن ان خاک نشینوں کو وہ سوز جگر دے شرم و حیا جس سے ہر آن میں بہرا ملت کے جوانوں کو وہ پاک نظر دے دیا حضرت زہرا نے جو چادر کو تقدس اس قوم کی بیٹی کو اس کی قدر دے گھر چھوڑ کے آئے ہیں جو بزم شکم میں ان تازہ شگوفوں کو طیبہ کا عبر دے بے چین ہے ہر آن میں جو حرمین کی خاطر ان عشق کے بندوں کو طیبہ کا سفر دے ناموس نبوت پہ ہو جسے کٹنے کا سلیقہ ملت کے جوانوں کو وہ گردن و سر دے تھک ہار کے بیٹھے ہیں جو تم ہوا سے انہیں طاقت پرواز دے شاہی کا جگر دے آصف کی الہی تیرے گھر میں دعا ہے دے موت شہادت کی طیبہ کا نگر دے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم والہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم محبوب کبریا احمد مجتبی خاتم المعصومین والانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قابل قدر سامعین محتشم اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے جمعہ المبارک کے عظیم لمحات میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے شب برات کی حقیقت اور اس کے فضائل میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔
عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل وعلا نے جو ہمیں دن اور راتیں عطا فرمائی ہیں، شب برات بھی ان خاص ایام کے قبیل سے تعلق رکھنے والی ایک اہم رات ہے، جس میں احساس ضیاء کو اجاگر کرنا مقصود ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کا الوہی پیغام لعلکم تتذکرون لعلکم تتفکرون کی صورت میں ہر وقت بلند ہو رہا ہے کہ تم فکر کرو اور تم اللہ رب العزت کی یاد تازہ کرو۔ اس طرح کے پیغامات رب ذوالجلال کے قرآن مجید قرآن رشید میں موجود ہے۔ تو برات کا معنی ہے نجات، شاد فارسی کا لفظ ہے اور اس کو کہتے ہیں رات۔ اور برات ایک ہوتا ہے برات، جیسے کہتے ہیں کہ فلاں کی برات، فلاں کی برات، اور ایک ہوتا ہے برات پڑھنے میں فرق آئے گا، لکھنے میں عموماً یہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ تو اس کا معنی ہے نجات، چھٹکارا۔ تو خالق کائنات جل وعلا نے اس رات کو چھٹکارے والی رات بنایا ہے، جو آج ہم پہ سایہ فگن ہوگی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے۔ جو رات آنے والی ہے یہ شب برات ہے۔ اس کے بہت سے کتب احادیث میں نام موجود ہیں، یہاں تک کہ تفسیر روح المعانی میں امام علوسی بغدادی علیہ رحمہ نے اس کے 4 نام ذکر کیے ہیں۔ لیلۃ المبارکہ، برکت والی رات، کہ اس میں خالق کائنات جل وعلا کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس کو لیلۃ الرحمہ بھی کہتے ہیں، رحمت والی رات، کہ اس میں خالق کائنات جل وعلا کی رحمتیں پہلے سے زیادہ نازل ہوتی ہیں۔ اگرچہ ہر رات میں ایک حصہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں خالق کائنات جل وعلا کی رحمتیں برستی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور وہ ہر رات میں پچھلی رات ہوتی ہے، کہ جیسے وہ کسی نے کہا پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ۔ مگر یہ جو رات آنے والی ہے، یہ رات ایسی رات ہے کہ یہ ساری رات رب ذوالجلال کی رحمتوں کے نزول والی رات ہے۔ ساری رات اس میں خالق کائنات کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ عز و جل کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس کو لیلۃ الصبر بھی کہتے ہیں۔ جیسے وہ وثیقہ، آپ کچہری میں جائیں گے تو وہاں پہ وہ وثیقہ فروش بیٹھے ہوں گے کہ اگر کسی نے کوئی ٹیکس ادا کرنا ہے تو اس ٹیکس ادا کرنے کے بعد اسے ایک رکا ملتا ہے، نتیجہ تک وہ بات اسے پہنچتی ہے، اسے لیٹر ملتا ہے کہ اب تم ٹیکس دینے سے بری ہو۔ تو اس رات کو لیلۃ الصبر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں رب ذوالجلال جہنم سے آزادی کا لیٹر عطا فرما دیتا ہے اور جنت کا لیٹر عطا فرما دیتا ہے، اور کروڑوں لوگوں کو خالق کائنات جل وعلا جنت عطا فرماتا ہے۔ اور اس رات کو لیلۃ البراء، برات، نجات والی رات بھی کہتے ہیں، اور پھر اس کا ایک نام
لیلۃ النصف من شعبان بھی ہے، جو کتب حدیث میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے ادا ہوا ہے، اور باقاعدہ طور پہ محدثین نے باب باندھے ہیں۔ اگر آپ سوال فرمائیں گے کہ کس کس نے اس کو ذکر کیا ہے تو پھر مزید ایمان پختہ بھی ہوگا اور اہل سنت ہونے پہ رشک بھی ہوگا کہ خالق کائنات جل وعلا نے 15ویں صدی میں بھی ہمیں ایمان والوں میں شمار فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ کون کون سے محدثین ہیں؟ سیاستہ میں امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی الشافعی السنی علی رحمہ، یہ ایک نمایاں نام ہے، اور یہ امام بخاری علی رحمہ کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ترمذی علی رحمہ۔ انہوں نے باقاعدہ باب باندھا ہے، باب ما جاء فی نصف من شعبان، فی لیلۃ النصف من شعبان۔ اس طرح انہوں نے باقاعدہ طور پہ حدیث ذکر کی، اور دوسرا نام سیاستہ میں ابن ماجہ کا ہے، اور امام بخاری فرماتے ہیں امام ترمذی کے متعلق، فرماتے ہیں یہ میرے شاگرد کم ہے، استاد زیادہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ان سے میں نے زیادہ سیکھا ہے، اگرچہ یہ میرے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھتے تھے لیکن ان سے زیادہ میں نے سیکھا ہے۔ اور امام ترمذی علیہ رحمہ اپنی ترمذی کے متعلق، سنن ترمذی کے متعلق کہتے ہیں کہ جس گھر میں یہ پڑھی جاتی ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ایک عام کتاب پڑھی جاتی ہے، نہیں، وہ یہ سمجھے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس گھر میں موجود ہے۔ اتنی جامع کتاب ہے۔ اور ابن ماجہ میں بھی 4 احادیث مبارکہ شب برات کے متعلق موجود ہیں۔ شعب الایمان میں، مسند احمد میں، مستدرک للحاکم میں، نزہۃ المجالس میں، اور دیگر کتب احادیث و کتب سیر میں یہ سب موجود ہے شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت کے متعلق۔ اور اگر پھر بھی کسی کو نہ ملے تو وہ اس کی اپنی قسمت ہے۔ ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے اگر پڑھنے کا سلیقہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی، تو خالق کائنات جل وعلا نے یہ ہمیں اپنی رحمت سے حصہ عطا فرمایا ہے۔ اور پھر اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ اس رات کی عظمت کو لوگوں تک پہنچانے والے سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی لخت جگر صدیقہ بنت صدیق محبوبہ محبوب رب العالمین حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت تک پہنچانے والی ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی ایک نام اور بھی ہے جو ہمارے دلوں کا چین ہے، اور ہمارے آقا علیہ السلام کے فرمان کو اگر سامنے رکھا جائے تو منافقین کی پہچان بھی ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے علی کا نام لو، منافق سامنے آ جائے گا، اگر اس کا چہرہ مرجھا جائے تو منافق ہے، اگر خوش ہو جائے تو مومن ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی روایت کرتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کو شعبان کی 15ویں رات کے لحاظ سے حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ درجت سے زائد محبوب علیہ السلام کے جید صحابہ کرام علیہ رضوان اس رات کی شان کو امت تک پہنچانے والے ہیں۔ اتنی جامع اور اتنی عظمت و شان والی یہ رات ہے کہ جس کے متعلق امام غزالی علیہ رحمہ مکاشفۃ القلوب میں اس کے 2 نام اور بھی ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لیلۃ القسمہ، یہ قسمت کی رات ہے، قسمت کی رات۔ اور دوسرا نام کہتے ہیں کہ لیلۃ التقدیر، یہ تقدیر کی رات ہے۔ اس میں خالق کائنات جل وعلا لوگوں کی قسمت بھی تبدیل فرماتا ہے اور قسمت
سال بھر یہ ڈیوٹی دینی ہے، تم نے سال بھر یہ کام کرنا ہے، تم نے سال بھر اس کام کو انجام دینا ہے۔ اور پھر تقدیر کے لحاظ سے ایک بندہ، حضرت امام غزالی علیہ رحمہ یوں نقل فرماتے ہیں کہ ایک بندہ، اس کی اب شادی ہوئی ہے، ابھی اولاد ہوئی نہیں کہ اس کی موت کا لکھا جا چکا ہے۔ ایک بندے نے مکان بنایا، ابھی اس کو اس میں رہنا نصیب نہیں ہوا کہ اس کی موت آ گئی، اور اس رات میں یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ ابھی کسی نے فصل بیجی ہے، اب اس کی فصل ابھی گھر نہیں آئی پک کے کہ اس کی موت کا لکھا جا چکا ہے، اس کو نصیب نہیں ہوئی۔ یہ سارے معاملات اسی رات میں ہوتے ہیں جو رات آج آنے والی ہے۔ یہ خالق کائنات جل وعلا کی طرف سے اس امت کے لیے خاص رات ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین میں یہ بہت کچھ واضح طور پہ موجود ہے، بالخصوص جامع ترمذی شریف میں جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے قریب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا، اور وہ رات ایسی تھی۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات میں باریاں مقرر کی تھی کہ اس رات اس زوجہ کے پاس رہنا ہے، اس رات اس زوجہ کے پاس رہنا ہے، اس طرح باریاں مقرر تھی۔ اور جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آئی تو اس رات محبوب علیہ السلام کی باری ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تھی۔ محبوب علیہ السلام کی محبوبہ فرماتی ہیں کہ میں جب اٹھی میں نے دیکھا کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے نظر نہیں آئے۔ اب کہتی میں تلاش میں نکلی، یہاں تک کہ چلتی چلتی میں جنت البقیع میں پہنچی، جو روضۃ الرسول علیہ السلام کے ساتھ قبرستان ہے، اس کو جنت البقیع کہتے ہیں، بقیع کا باغ۔ اب اس میں دیکھتی ہیں کہ محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور آسمان کی طرف محبوب علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک اٹھایا ہوا ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے، اور اس میں یہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے محبوب علیہ السلام کو جنت البقیع میں پایا تو قریب آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، محبوب علیہ السلام نے فرمایا اَقُلْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ، تم یہ اندیشہ کر رہی ہو کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول علیہ السلام تمہارے ساتھ انصاف نہیں کریں گے، تمہیں یہ ڈر ہے؟ تو کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظننت انک اتیت بعد نسائک، محبوب میں نے تو یہ خیال کیا ہے کہ آپ کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں، میں تو اس خیال سے ظننت، میرا تو خیال یہ تھا کہ آپ کسی اور اپنی بیوی کے پاس چلے گئے ہیں، میں اس خیال سے آپ کو تلاش کرنے نکلی ہوں۔ تو قریب آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی سماء الدنیا، رب ذوالجلال شعبان المعظم کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ رب کہاں ہے؟ یہ تو خالق کائنات کا قرآن بھی بتاتا ہے۔ یہ سورہ قاف 26واں پارہ، اس میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، فرمایا ہم تو اپنے بندے کی شارک سے بھی قریب ہیں۔ شارک، بندہ اتنا اپنے قریب نہیں جتنا رب بندے کے قریب ہے، شارک سے بھی رب قریب ہے۔ اور پھر دوسرے پارے میں ہے رب ذوالجلال فرماتا ہے محبوب علیہ السلام وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ خالق کائنات فرماتا ہے محبوب جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے پوچھیں تو آپ انہیں بتا دیں رب قریب ہے، رب قریب ہے، اور قریب بھی نہیں، قریب ہی نہیں، رب قریب بھی ہے، قریب ہونے کے ساتھ رب دعاؤں کو سنتا بھی ہے، قبول بھی فرماتا ہے۔ یہ خالق کائنات کے اللہ والا نے قرآن مجید میں اپنے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ آج جو رات
نصف شعبان کی رات، اور اس رات میں خالق کائنات جل وعلا آسمان دنیا پہ تشریف فرما ہوا، رب اترا، اور پھر ینزلو کا جو لفظ ہے اس کا لغوی معنی یہی ہے کہ رب اترا، نازل ہوا۔ رب کہاں ہے، رب کس حال میں ہے، یہ رب جانتا ہے یا رب کے محبوب علیہ السلام جانتے ہیں۔ ہم اس میں اگر پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے کہ رب کس حالت میں ہے، کس طرح کا ہے، اور رب کہاں ہے۔ خالق کائنات نے اپنے متعلق اتنا جو بتایا ہے کہ میں بندے کی شارع سے بھی قریب ہوں، اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ آگے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ قَلْبٍ۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں رب ذوالجلال اپنے بندوں میں سے اکثر کی مغفرت فرماتا ہے، اکثر کی، لِأَكْثَرَ، اور وہ اکثر کتنے ہیں، مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ قَلْبٍ۔ قلب ایک بنی قلب ہے، قبیلہ، اور غنم کہتے ہیں بکری کو، شعر کہتے ہیں بال کو۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ رب اپنے بندوں کو اس رات میں بخش دیتا ہے۔ یہ خالق کائنات جل وعلا نے محبوب کریم علیہ السلام کے ذریعے اپنے بندوں کو پیغام دیا ہے۔ خالق کائنات جل وعلا بخشتا ہے۔ آگے محبوب علیہ السلام نے پھر دوسری روایت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے، فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے بغض ہو، کینہ ہو، حسد ہو، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اس رات میں بھی جب تک وہ توبہ نہ کر لے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس عظیم رات میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر عام رات میں بھی اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اب محبوب علیہ السلام کے غلاموں، خالق کائنات جل وعلا نے یہ شرط بیان فرما دی ہے، اور پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے جو روایت ہے وہ بھی سنیں گے تو مزید ایمان پختہ ہوگا۔ وہ کیا ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آتی ہے، شعبان المعظم کی، تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا قوموا لیلہا، رات کو قیام کرو، سو نہ جاؤ، رات کو قیام کرو، اور پھر فرمایا وصوموا نہارہا، جب اس کا دن آ جائے تو دن کو روزہ رکھو۔ اب رات آ رہی ہے، جمعہ گزرنے کے بعد ہفتہ کی رات ہے، اس رات کو قیام کرو، سو نہ جاؤ۔ بھئی ساری راتیں سوتے ہی ہیں، اگر ایک رات ہم رب کو دے دیں، رب کی دی ہوئی رب کو دے دیں، جاگ کے گزارے، اور جاگ کے بھی کس حالت میں، کریم آقا علیہ السلام فرماتے قوموا، قیام کی حالت میں، خالق کائنات کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیام کر کے، رکوع و سجود کر کے، خالق کائنات کی عبادت کر کے، نوافل ادا کر کے جب ہم رات گزاریں گے، وصوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اور دن کو روزہ رکھیں گے، تو ملے گا کیا؟ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں خالق کائنات پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اب اتنا بڑا یہ مقام ہے اس رات کا۔ اللہ عز و جل نے یہ ایسی رات عطا فرمائی ہے، اور آگے جو اس کی عظمت ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا
کہ خالق کائنات جل وعلا اس رات کو سامنے آسمان پہ اتر آتا ہے. اللہ عز و جل کی رحمت کے جلوے سامنے آسمان، یہ جو آسمان دنیا ہے، اب یہ دنیا ہے اور سامنے جو نظر آتا ہے یہ آسمان دنیا ہے. پہلا آسمان اگرچہ یہاں سے وہاں تک 500 سال کی مسافت ہے لیکن نظر آ رہا ہے، اور وہاں رب ذوالجلال نزول فرماتا ہے اپنی شیان شان. نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کب سے؟ لغروب الشمس، آدھی رات کو نہیں، رات کے پچھلے پہر نہیں، جیسے ہی اس رات کا سورج غروب ہوتا ہے رب اتر آتا ہے، رب کا نزول ہو جاتا ہے، رب اپنی شیان شان جلوہ فروز ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ خالق کائنات جل وعلا کی طرف سے فیقول اعلان ہوتا ہے. یہ مضارع کا صیغہ ہے. فیقول رب کہتا ہے، اور کہتا کتنی دیر ہے؟ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ساری رات رب ذوالجلال کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے الا من مستغفر لی فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں. الا کیا نہیں ہے؟ مستغفر لی، مجھ سے مغفرت مانگنے والا، اس کا لغوی معنی یہ ہے، لفظی معنی الا کیا نہیں ہے؟ مستغفر لی، مجھ سے کوئی بخشش مانگنے والا، فاغفر لہ، کہ میں اسے بخش دوں. مطلب یہ ہے کہ جو بھی مجھ سے بخشش مانگے گا میں اسے ضرور بخش دوں گا. دوسرے نمبر پہ یہ پہلا اعلان ہے. دوسرا اعلان کیا ہے؟ الا من مسترزق فارزقہ. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں رب کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے آج ہم رزق کی بھاگ دوڑ میں کہاں تک پہنچ گئے، رزق کی تلاش میں ہم کہاں کے کہاں نکل گئے، لیکن میرے بھائیوں رزق دینے والی ذات رب ذوالجلال کی ہے، کوئی اور نہیں ہے. ہم کسی کے پاس بھی جائیں وہ اگر دے گا تو ناپ تول کے دے گا، وہ اگر دے گا تو محدود دے گا. رب ذوالجلال دے گا تو اپنی شان کے ساتھ دے گا. خالق کائنات دے گا تو اپنی ذات کی وجہ سے دے گا. خالق کائنات جل وعلا جو رزق دے گا تو وہ اپنے مقام کے ذریعے دے گا. تو خالق کائنات جیسا کوئی رازق نہیں، تو جو وہ رزق دے گا اس جیسا کوئی رزق نہیں. اتنا خالق کائنات جل وعلا کی طرف سے یہ نوازا جا رہا ہے. اس رات میں رب ذوالجلال کی طرف سے دوسرا اعلان ہوتا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا فرماؤں. اب رزق رب سے مانگنا ہے تو رب اعلان کر رہا ہے مجھ سے مانگ لو، مانگ لو، مانگ لو، مجھ سے مانگ لو، جتنا بھی مانگنا ہے آج کی رات مانگ لو. اب یہ خالق کائنات جل وعلا کی طرف سے اعلان ہے. اب محبوب علیہ السلام کے غلاموں اگلا جملہ سماعت فرماؤ. کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الا مبتلا فعافی. رب ذوالجلال کی طرف سے اعلان ہوتا کوئی ہے مبتلا. اب وہ جو ہم کہتے ہیں فلاں بندہ فلاں میں مبتلا ہے، فلاں مصیبت میں یا فلاں پریشانی میں یا فلاں مشکل میں مبتلا ہے، تو یہ مبتلا عربی کا لفظ ہے، محبوب علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوا ہے. اب یہ اعلان ہو رہا تھا، توجہ فرمانا، یہ اعلان ہو رہا تھا، تمہارے میرے کان بہرے ہیں، محبوب علیہ السلام کے کان سن رہے تھے، سن کے امت کو بتا دیا ہے. یہ اتنی بڑی شان ہے. ہمارے کان اتنی سننے کی پاور نہیں رکھتے کہ رب اعلان کر رہا ہے ہم سن لیں. ہم تو اپنے نبی علیہ السلام کے بھی نہیں سن سکتے، اگرچہ وہ بھی اپنے روضہ اقدس میں موجود ہیں اور ہیں بھی وہ انسان. ہم تو انسان کی بولی سننے سے قاصر ہیں، وہ تو پھر خدا ہے. لیکن محبوب علیہ السلام کے غلاموں رب ذوالجلال نے ایک ذات کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ رب کا کلام سنتے بھی ہیں اور سن کے امت تک پہنچاتے بھی ہیں.
وہ ہے ہمارے آقا علیہ السلام جن کو خالق کائنات نے یہ سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے، اور سننا غیب ہے، رب کی آواز کو سننا یہ ایک طرح کا غیب ہے، اور محبوب علیہ السلام نے اس غیب کو سنا ہے، سن کے امت کی رہنمائی فرما دی ہے۔ فرمایا یہ رات آ رہی ہے، اس رات میں رب ذوالجلال اپنے بندوں کو یوں نوازتا ہے، اور پھر کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رب کی طرف سے اعلان ہوتا ہے الا قضا الا قضا، ہے کوئی فلاں، ہے کوئی فلاں، ہے کوئی فلاں، مطلب کوئی بھی کسی کی کوئی پریشانی ہے تو وہ اپنی پریشانی کو اس رات میں حل کروا سکتا ہے۔ کب تک؟ حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یعنی فجر کی اذان سے پہلے تک مسلسل ساری رات رب ذوالجلال کی طرف سے یہ آواز آتا ہے، اور خالق کائنات جل وعلا اپنے بندوں کو پکارتا رہتا ہے۔ اور پھر اگر ساتھ اس بات کو بھی ملا لے جو نزہۃ المجالس میں ہے تو پھر اور بارے نیارے ہو جائیں گے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، یوں ہی نہیں انبیاء علیہ السلام نے اس امت میں شامل ہونے کی خواہشیں کی، کوئی وجہ ہے جو اس امت میں شامل ہونے کی موسیٰ علیہ السلام بھی خواہش کریں، عیسیٰ علیہ السلام بھی خواہش کریں، دیگر انبیاء علیہ السلام بھی خواہش کریں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی خواہش سماعت فرمائے کہ وہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، روض الافکار میں یہ بات ہے، اور انہوں نے ان سے یہ نزہۃ المجالس میں امام صبوری علیہ رحمہ نے، شافعی جو سنی بھی ہیں شافعی بھی ہیں، انہوں نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک پہاڑ سے گزر ہوا، ایک پہاڑ سے، اب وہ